نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ محترم خواتین و حضرات، ہم انسان اس دنیا میں جب آتے ہیں اور ہماری شعور کی آنکھ کھلتی ہے، یہ کم و بیش وہ عمر ہوتی ہے جس میں ہم عملاً ایک تعلیمی نظام میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس شعور کی عمر میں داخل ہوتے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا مرحلہ، ایک کے بعد دوسرا ہدف، ایک کے بعد دوسرا ٹارگٹ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم تعلیمی عمل میں ہیں تو امتحانوں میں کامیابی، امتحانوں کو اچھے طریقے سے ادا کر دینا، پڑھائی میں بہتر پرفارمنس دینا۔ امتحان در امتحان کے اس مرحلے سے جب ہم گزرتے ہیں تو پھر ہمیں ملازمت کی فکر ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایسی ملازمت ملے جو اچھی ہو، یا یہ کہ کم سے کم شروع میں مل ہی جائے۔ یہ تعلیم سے کچھ زیادہ مشکل عمل ہوتا ہے۔ پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے، یہ زندگی میں ایک ہدف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دیتے ہیں، لوگ اپنے گھریلو زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اس دوران میں اور بھی کچھ مراحل آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جاب ہو تو کیریئر جاب ہو، کاروبار ہو تو سیٹل کاروبار ہو۔ یہ ساری چیزیں 25، 30، 35 برس کی عمر تک انسان، یا 40 تک کی عمر انسان حاصل کر ہی لیتا ہے۔ میں ایک ظاہر ہے کہ مڈل کلاس آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو خود اسٹرگل کر رہا ہے اور اس کے گھر والے بس ایک حد تک ہی اسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری کم و بیش ہدف ہوتا ہے زندگی کا، وہ گھر بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ گھر بنانا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تعلیم جیسا کوئی آسان کام نہیں، یہ ملازمت ڈھونڈنے جیسا بھی کوئی آسان کام نہیں، یہ شادی گرچہ مرحلہ ہے، اس میں بھی بہت کچھ مہنگائی کی وجہ سے خرچے بڑے ہوتے ہیں، لیکن گھر بنانا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا ہدف ہے، یہ تکمیل زندگی کی گویا کہ علامت ہے، اور اس کے بعد کم و بیش سارے اہم مقاصد زندگی کے انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ بچتی ہے، یعنی اس کے بعد تو پھر معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ ایک گاڑی ہے تو زیادہ اچھی گاڑی لے لی جائے، ایک گھر ہے تو زیادہ اچھا گھر لے لیا جائے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لیا جائے، کاروبار کو پھیلا لیا جائے۔ تو یہ ایک دوڑ ہے، ظاہر ہے کہ اس دوڑ کی پھر کوئی حد نہیں۔ ہم یہ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ جب گھر بناتے ہیں تو ایک کیل بھی اگر لگانی ہوتی ہے نا تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سہولت کیا ہے۔ جب بناتے ہیں تو اس میں اپنی سہولت دیکھتے ہیں، اپنی ضروریات دیکھتے ہیں، اپنے ذوق و جمال کو دیکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہم اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنا بسنا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے پر رہیں، ہم اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن ایک اور المیہ ہے جس کی طرف میں اب آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، کہ زمانہ قدیم کے برعکس کہ جس میں لوگ آبائی گھروں میں رہا کرتے تھے، اس انفارمیشن ایج میں، اس انڈسٹریل ایج میں جب امیگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ مائگریٹ کر کے دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، اکثر لوگ گھر جو بناتے ہیں وہ بالعموم انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے خوشی سے چھوڑیں، چاہے ان کے حالات کا تقاضا ہو۔ یہ نہ بھی کریں تب بھی انسان جس عمر میں اپنا یہ آخری ہدف حاصل کرتا ہے، بالعموم یہ ہدف انسان 40 کی دہائی کے آخر میں، 50 کی دہائی میں کم و بیش حاصل کرتا ہے۔ اس وقت تک جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی کی جو نقدی انسان لے کر اس دنیا میں آیا ہے، اس نقدی کا بیشتر حصہ وہ صرف کر چکا ہوتا ہے، اور جو گھر انسان نے بڑی محنت، بڑے شوق سے بنایا ہوتا ہے، 10، 15، 20 سال اس سے زیادہ نہیں رہ پاتا انسان۔ یہ جو لائف ٹائم اچیومنٹ ہے، اس سے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ سچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ گھر بنانے کی جدوجہد چھوڑ دیں، گھر بنائے جائیں گے، ہمیشہ بنتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان یہ کرے گا،
لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان گھروں میں رہنا کتنا ہوتا ہے، 15-20 سال، بہت ہوا 30 سال، اس سے زیادہ انسان نہیں رہ پاتا. تو یہ ایک سچائی ہے، یہ اس دور کی ایک حقیقت ہے، ہم مانے نہ مانے یہ ایک حقیقت ہے. جو اصل گھر ہے، جو اصل رہنے کی جگہ ہے، جس دارالحیوان کہا گیا ہے، رہنے کی جگہ کہا گیا ہے، ہمیشگی کا گھر کہا گیا ہے، وہ آخرت کا گھر ہے. انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے حال، اپنے پریزنٹ سے باہر نہیں سوچ پاتا. آج کی ضرورت، آج کا مسئلہ، آج کے مسائل، یہ ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں. انسان اس مادی دنیا سے اوپر اٹھ کر بھی نہیں سوچ پاتا. اگر سردی ہے تو سب کو لگے گی اور اس سے نمٹنے کا اہتمام کریں گے، اور گرمی ہے تو اس سے نمٹنا ہماری پہلی ترجیح بن جائے گی. تو انسان اپنے مادی ماحول اور لمحے موجود سے باہر نہیں نکل پاتا. لیکن قرآن کریم ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ تم سب ایک قاتل دنیا میں جیتے ہو، ایک ایسی دنیا کے اندر جس میں سوائے اسکوررز کے پوری کائنات اس مشن کے اوپر مامور ہے کہ زندگی کی ہر شکل کو وہ قتل کر دے. آپ کبھی اس پہلو سے غور کیجئے گا کہ یہ جو ستارے بڑے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو چاند بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ جو سورج ہمیں صبح و شام توانائی اور روشنی مہیا کرتا ہے، دے آر کلرز، یہ قاتل ہیں. ان میں سے ہر چیز قاتل ہے. اس پوری کائنات میں، اس قاتل کائنات میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا گہوارہ ہے، اس کو ایکسپشنل، یہ غیر معمولی جگہ بنائی ہے، اور آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور امتحان کے لیے بنائی ہے، لیکن عارضی طور پہ بنائی ہے. تو قرآن مجید یہی سمجھانے آتا ہے کہ جس رب نے ربوبیت کے سارے اہتمام اس دنیا میں جمع کر دیے ہیں، یہ تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے کہ تم ہمیشہ یہاں پہ رہو. تمہیں ایک روز مرنا ہے اور اٹھ کر اپنے رب کے حضور آنا ہے. اور جب وہاں پہ آؤ گے تو اصل گھر جو ہوگا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جس کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، لا یبغونہا عنہا حولا، اور اس کو بدلنا بھی نہیں چاہو گے. وہ اتنا اچھا گھر ہوگا، اتنا خوبصورت گھر ہوگا. تو یہ گھر کس کو ملے گا؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ نفس انسانی کی قسم کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سوارا، اس کا خیر و شر اس کو الہام کیا، فلاح پا گیا، جنت کی فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اور ہلاک ہوا، برباد ہوا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کیا. تو یہی وہ شخصیت ہے جس کو جب دوسری جگہ قرآن مجید نے جب تعبیر کیا ہے تو کہا گیا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم لے کے جو شخص لوٹا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. یہ قلب سلیم لے کے جو شخص آئے گا، کمپلیکسلی سول لے کے جو شخص آئے گا، پاکیزہ وجود لے کے جو شخص آئے گا، یہ انسانی شخصیت کی تعبیر ہے. اس کو لے کے جو اللہ کے بارگاہ میں آئے گا وہ نجات پائے گا. تو یہ جو پاکیزہ شخصیت ہے، آپ غور کیجئے، یہ جو قرآن کریم جس کو قلب سلیم کہہ رہا ہے، پاکیزہ دل، سلامت دل، یہ بھی ایک گھر ہی ہے. اس گھر کو بنانا، بلکہ زیادہ درست الفاظ میں اس کی تعمیر نو کرنا، یہ زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے. اس لیے کہ جنت اصل میں اس پہ موقوف ہے. اور یہ کام کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے. اس کی کچھ اساسات ہیں. دیکھیے، ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا کہ تعمیر نہیں کرنی، تعمیر نو کرنی ہے. تو اس دنیا میں جس وقت انسان آتا ہے، اور جس وقت میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا ہدف اس کے سامنے آتا چلا جاتا ہے، تو اسی سن شعور کو جب انسان پہنچتا ہے تو ایک اور چیز ہو چکی ہوتی ہے. وہ یہ کہ یہ جو دل ہے، قرآن کریم جسے دل سے تعبیر کر رہا ہے، جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، جسے میں گھر کہہ رہا ہوں، گھر کی تمثیل سے سمجھا رہا ہوں، یہ جس طریقے سے ماں باپ کا گھر ہمیں بنا بنایا مل جاتا ہے، اچھا ہے برا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اچھے علاقے میں، پوش علاقے میں ہے، یا کسی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، کسی پور کلاس کے علاقے میں، مل گیا نا گھر. یہ شخصیت بھی ہمیں مل جاتی ہے. اور اس شخصیت کس طرح ملتی ہے کہ جن عناصر سے مل کے شخصیت بنتی ہے
ان پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہمارے شعور میں آنے سے پہلے وہ سارے عناصر پوری طرح فعال ہوتے ہیں, متحرک ہوتے ہیں, وہ ہمیں شیپ کر رہے ہیں ان واٹ ایور فارم. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ عناصر کیا کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب سے بیس میں, جیسے گھر کی بنیاد ہوتی ہے ہماری فطرت ہوتی ہے. قرآن نے کہا نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ جو خیر و شر کا شعور ہے یہ سب سے بیس میں بنیاد میں موجود ہوتا ہے. اس کی بنیاد پہ ہم ساری زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے. کبھی ہماری شخصیت مست بھی ہو جائے اور ہم یہ شعور کھو دیں تو جس لمحے ہمارے ساتھ کوئی اچھا برا ہونے لگتا ہے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو انسان اس کا شعور کبھی نہیں کھوتا, اس کو غلط استعمال کرنے لگتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو انسانی شخصیت کی تشکیل کر چکی ہوتی ہے وہ ہمیں والدین سے ملی ہوئی وراثت ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے والدین کا انتخاب نہیں کیا, وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, ہمیں ان کے گھر پیدا کر دیا. تو جس طرح والدین سے, چچا سے, تایا سے, نانا سے, دادا سے, ان سارے رشتوں سے ہمیں شکل کا ایک حصہ ملتا ہے, ناک نقشہ ملتا ہے. بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا نا بچے والدین کی شبیہ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. والدین نہیں تو خاندان میں کسی کے ہو رہے ہوتے ہیں. خد و قامت سب کچھ اصل میں پیچھے سے لے کے آتے ہیں. تو یہ جس طریقے سے انسان اپنی شخصیت کا ظاہری ڈھانچہ وراثت میں لے کے آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک اس طریقے سے انسان وراثت میں اپنے مزاج کو بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے. اس کے بہت سے شیڈز آ رہے ہوتے ہیں. والدین میں اگر کوئی بہت غصہ ہے تو آپ دیکھیں گے بچوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے والدین سے مل رہی ہوتی ہیں, اور والدین سے جب ملتی ہیں تو ہماری زندگی میں یہ آ گئی. اس طرح فطرت آ گئی, اس طرح مزاج بھی آ گیا, اس کا ایک بڑا حصہ آ گیا. آپ نے سنا ہوگا بچے, بعض اوقات بچے بہت غصیلے ہیں, بعض لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں, بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں, بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا شرارتی ہوتے ہیں. یہ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے, یہ بھی آ گیا, اس پہ بھی ہمارا کوئی قابو نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس ماحول میں بچوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, جس ماحول میں وہ پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ماں باپ ہیں, خاندان ہیں, جس محلے میں وہ رہ رہے ہیں, جس اسکول میں وہ جا رہے ہیں, تو یہاں پر بغیر کچھ کہے ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ان کے اندر چیزیں انڈیلی جا رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی جو بچے چائلڈ لیبر کی ناگہانی کا شکار ہوتے ہیں, مکینک کے یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کبھی جا کے غور سے سنیے گا, وہ ایک خاص قسم کی ڈکشن ہوتی ہے ان کی زبان کی. اس میں گالیاں ہوتی ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے شائستگی نہیں ہوتی ہے, اس میں تو تکار سے گفتگو ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماحول ہے. تو فطرت ہے, وراثت سے بہت کچھ مل رہا ہے, اور انسان کا ماحول انسان کی بہت کچھ کنڈیشننگ کر رہا ہے, اسے خاص شکل دے رہا ہے, اسے خاص شیپ دے رہا ہے, اسے کچھ بنا رہا ہے. ابھی اسے شعور نہیں آیا, اسے ہوش نہیں آیا, اس نے چیزوں کو سمجھنا شروع نہیں کیا. یہ سب کچھ پہلے سے ہی ہو رہا ہے. چوتھی چیز وہ ہوتی ہے جو معاشرہ پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہے تعلیم دینے کا عمل, باقاعدہ تربیت دینے کا عمل. ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو جس طرح ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں, ہم لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں, ہم زبانیں سکھاتے ہیں, ہم اقدار بھی دیتے ہیں, ہم تہذیب بھی دیتے ہیں, ہم مذہب کو بھی سکھاتے ہیں, ہم عقائد کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی کنڈیشننگ کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو, جو کچھ کے وہ ہیں, جو کچھ کے وہ ہیں انہیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ جب ہم اس عمر کو پہنچتے ہیں جو سن شعور کی عمر ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں جو بننا ہوتا ہے ہم بن چکے ہوتے ہیں. ان چار عوامل کی بنیاد پر ہمیں جو بننا ہوتا ہے ہم بن چکے ہوتے ہیں. ہم اچھا بنے, ہم برا بنے, جو کچھ بھی ہے ہم بن چکے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ وہ دوسرا مکان ہے, دل کا مکان ہے جو تقدیر نے ہمیں دے دیا. مگر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ٹیسٹ ہے, یہ امتحان ہے. جس طریقے سے ہمیں یہ شعور ہے کہ اگر ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو بہت چھوٹا گھر ہے, جو کسی غریب علاقے میں گھر ہے, تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ذرا بڑے گھر سے بدلیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بہتر علاقے میں منتقل ہوں. اسی طریقے سے دین کا یہ مطالبہ ہے کہ دل کی جو شخصیت ہے, دل کا یہ گھر ہے, اس کو بھی کچھ بہتر بنانے کی سوچو, اس کی تعمیر نو کرو, اس کی تعمیر نو کرو. اس لیے کہ گھر اگر اچھا نہیں ہے
اچھے علاقے میں نہیں ہے تو اس کے پڑوسی پھر اچھے نہیں ہوں گے. گھر میں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ مقیم ہوتے ہیں نا, شخصیت کے گھر میں, دل کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ آتے ہیں, تو وہ تو پاکیزہ جگہوں پہ آتے ہیں. اگر اس دل کے اندر ناپاکی ہے تو جس طرح ہمارے گھروں میں ناپاکی ہے, کسی کمرے کے اندر اگر کوئی واش روم خراب ہو جائے اور اس کا گٹر کا پانی کمرے میں آ جائے تو کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آئے گا. ناپاکی ہمیں کسی کو بھی پسند نہیں ہے, ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ناپاک جگہ پر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں, ان کی منشا یہ ہے کہ وہ اس گھر میں آتے ہیں جو پاکیزہ گھر ہو. تو اس دل کے گھر کو ہمیں پاکیزہ بنانا ہوگا, اور نہیں بنائیں گے تو پھر اطمینان رکھیے کہ وہ گھر شیطان کا گھر بن جائے گا. پہلے قسم کے گھر کے پڑوسی فرشتے ہوتے ہیں, دوسرے قسم کے پڑوسی شیاطین ہوتے ہیں. تو یہ ایک مشن زندگی کا یہ بھی ہونا چاہیے. جس طرح ایک ہدف وہ ہم نے اپنی زندگی کا بناتے ہیں, ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں, ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں, ہم وسائل جمع کرتے ہیں, ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں, ہم جدوجہد کرتے ہیں, اور ہم آخر کار اپنا ہدف پا ہی لیتے ہیں جس حد تک بھی ہماری صلاحیت ہو. تو وہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ ہدف تو بہرحال آخر کار ناتمام ہی نکلے گا. لیکن یہ جو دوسرا ہدف ہے جو اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, شخصیت کی تعمیر نو کا ہدف, دل کی دنیا کو اس طرح آباد کرنے کا ہدف جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یہ لائف ٹائم کام ہے, یہ آخری سانس تک چلے گا, اور اس کے نتائج پھر ابد الآباد تک بھگتنے پڑیں گے. کرنا کیا ہوتا ہے اس میں؟ چند اصولی چیزوں کو سمجھ لیں, چند بنیادی باتیں. پہلی یہ کہ جب ہم سن شعور کو پہنچیں تو ہم اپنی شخصیت میں نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کرتے کہ ایک شخص کو سراپا خیر بنا دیں اور ایک شخص کو سراپا شر بنا دیں. یہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا, ملا جلا سا ایک پیکج آ رہا ہوتا ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں, اپنا احتساب کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ جی میرے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. دنیا میں 10 خوبیاں ہو سکتی ہیں, 10 خامیاں ہو سکتی ہیں. ایک شخص بخیل ہو سکتا ہے, ایک شخص خود غرض ہو سکتا ہے, ایک شخص جاہ کا مریض ہو سکتا ہے, ایک شہوت پرست ہو سکتا ہے, ایک شخص کے اندر 10 طرح کی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری خوبیاں, ساری خامیاں دنیا میں تو پائی جاتی ہیں, آپ کے اندر نہیں پائی جائیں گی. نہ ساری خوبیاں ہوں گی نہ ساری خامیاں ہوں گی, کچھ چیزیں ہوں گی. تو آئیڈینٹیفائی کیجیے, یہ خرابی, اس کو نکال کے پھینکنا ہے, اور یہ خوبی ہے, اس کو بڑھانا ہے. آپ غور کیجیے, تزکیہ اسی کو کہتے ہیں. تزکیے کا مطلب یہی ہے, پاکیزہ کرنے کا مطلب کہ جو آلودگی ہے اس کو نکال کے پھینکنا ہے, اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کی پروداخت کرنی ہے. زمین جب ہموار کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں بے مقصد, بے فائدہ, نقصان دہ, ان کو نکال کے پھینکا جاتا ہے, اور جو صالح عناصر ہیں ان کی تخم ریزی کی جاتی ہے. یہ تزکیہ ہے, یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا, یعنی یہ ہدف ہم نے طے کر لیا, اس کے بعد جب عملاً اس کو کریں گے, کام کریں گے, اس پہ فوکس کریں گے, تو جو چیز بڑا رہنما رول پلے کرے گی وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوگا وہ پیکج ڈیل ہوگا. یعنی خامی خوبی دونوں چیزیں ایک خاص انداز میں ہماری آ رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم سخی ہیں تو اس بات کا بہت کچھ امکان ہے کہ ہم فضول خرچ بھی ہوں گے. یعنی اصل میں تو ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے نا, وہ ادھر بھی کھلا ہوتا ہے ادھر بھی کھلا ہوتا ہے, دونوں جگہ پہ کھلا ہوتا ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو خوبی ہے, ایک تو نا خامیاں اور ایک خوبیاں, وہ تو سب کو نظر آ جائیں گی. یہ خامی ہے تو بالکل واضح خامی ہے, ایک خوبی ہے تو بالکل واضح خامی. میں آپ کو روٹ بتا رہا ہوں کہ شخصیت کے اندر روٹ ایک ہوگا. میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہاتھ کھلا ہوا ہے, اس کا ظہور دونوں جگہ پہ ہوگا. تو فضول خرچی میں روکنا ہوگا, سخاوت میں بڑھانا ہوگا. اسی طریقے سے ایک دوسرا پہلو سے آپ دیکھ لیں, ایک شخص بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے تو اس کی بڑی حد تک نیچرل کرالری یہ ہوگی کہ وہ شخص کچھ قدر سخت مزاج بھی ہوگا. مزاج کے اندر کچھ سختی ہوگی. یہ سختی وہ اپنے ساتھ بھی ہو جائے گی, دوسروں کے ساتھ بھی ہو جائے گی. ڈسپلن آدمی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, وہ ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ بھئی مجھے اس خوبی کا یہ حصہ تو رکھنا ہے, اور اس سے آگے کا حصہ نکال کے پھینک دینا ہے.
تیسرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا کیسے کرنا ہے، کون کرے گا یہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس طرح بنایا ہے، میں نے عرض کیا کہ کنڈیشننگ تو پہلے ہو جاتی ہے، فطرت کر دیتی ہے، وراثت کر دیتی ہے، ماحول کر دیتا ہے، تعلیم و تربیت کر دیتی ہے، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں بھی تو رکھی ہوں گی نا. تو دیکھیے سب سے باٹم پہ اس نے فطرت رکھی تھی جو اپنے پاس سے دی تھی اس نے، اور وہ بالکل شاندار چیز ہوتی ہے. دوسری چیز جو اس نے دے رکھی ہے ہمیں عقل اور ارادہ. عقل اور ارادہ یہ دو چیزیں جب مل جائیں تو انسان مادی دنیا میں بھی معجزے تخلیق کر دیتا ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اگر آپ دیکھیں گے پہاڑ کٹا ہوا ہے اور وہاں سے ایک مصنوعی طور پر راستہ نکال کے بنایا گیا ہے اور یہ کام انسانوں نے کیا ہے، تو اصل میں اس کے پیچھے کون ہے؟ انسانی عقل اور انسانی ارادہ. انسانی عزم، انسانی عقل، انسانی ارادہ ایسی چیزیں ہیں کہ پہاڑ بھی سامنے آ جائے تو پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، سمندر سامنے آ جائیں تو سمندروں کا سینہ چاک ہو جاتا ہے. اور اب تو انسان خلا سے بھی باہر نکل گیا، جو کرۂ ہوائی ہے زمین کا اس سے بھی باہر نکل جاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو راکٹ بھیجا تھا تو کتنی دور وہ جا کے اترا ہے. تو انسانی عزم ہے، انسانی عزم ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد، اس کا ہدف بالکل واضح ہو. اگر اس کا رخ اس طرف ہو گیا تو یہ مقصد بھی وہ ہر حال میں حاصل کر لے گا. اور فرض کر لیجئے، یہ آخری بات، فرض کر لیجئے یہ نہیں ہوتا تو ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیں گے. یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ اور میں مسٹر پرفیکٹ ہو کے ان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. جو قرآن میں ہے نا کہ ان کفار کا اللہ تعالیٰ تزکیہ بھی نہیں کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت کا آخری مقام ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تم تزکیہ نہیں کر سکے پورا، باقی میں کر دوں گا. اس لیے کہ تم صحیح راستے کے مسافر تھے، تم نے صحیح جگہ پہ قدم رکھ دیا تھا، تم اپنی منزل کی سمت بڑھ رہے تھے. نہیں پہنچ سکے منزل تک، کوئی بات نہیں، میں کر دوں گا. یہ چیز اگر ذہن میں ہے تو پھر ہم یقین کیجئے کہ صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے اور ہم نتیجے بھی درست حاصل کریں گے. یہ بات جو میں عرض کروں اگر نہیں سمجھی تو دیکھیے لوگ سارے نیک عمل کر رہے ہوں گے، دینداری کے بظاہر وہ سارے اعمال کر رہے ہوں گے، شخصیت میں ان کے ارتقاء نہیں آ رہا ہوگا، پاکیزگی نہیں آ رہی ہوگی. اور یہ شخصیت ہے جو اللہ کے حضور لے کے پہنچنی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ شخصیت لے کے آنی. اور شخصیت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کسی عمل کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے اسے بڑی حد تک ٹھیک کر لیا تو پھر عمل اس سے ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو عمل کے درجے کم اور زیادہ ہوتے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ شخصیت اگر مضبوط ہے، محکم ہے، مخلص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پاکیزہ ہے، تو چھوٹا عمل بھی پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور پیچھے شخصیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل کر لیجئے، جان دے دیجئے، اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. یہ جتنے بھی اعمال دین نے ہمیں تلقین کیے ہیں، آپ غور کیجئے، جتنے بھی اخلاقی مطالبات ہیں، اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ شخصیت کو ٹھیک کیا جائے. تو اس کی فلسفی ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے کہ یہ دل کا گھروندہ ہے، دل کا گھر ہے جس کی ہم نے تعمیر نو کرنی ہے. اس کو دوبارہ سے بنانا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے، اور جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بنانا ہے. یہ ساری زندگی کی جدوجہد ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ خوبیوں کو لانا ہے اور جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو نکالنا ہے. عمل صالح کیا کرتے ہیں؟ اصل میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. عمل صالح جس وقت ہم سر انجام دیتے ہیں تو اصل میں شخصیت پہ اثر انداز ہو کر ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے چاہا کہ آج کی اس نشست میں پورے فلسفے کو آپ کو سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے اور جب نتیجہ اس پہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، تو ساری زندگی کی جدوجہد کے بعد بھی دیکھیے اس کا پورا امکان رہتا ہے کہ شخصیت میں کوئی اتنا بڑا فلا موجود ہے کہ جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے اور وزن ہوگا اعمال کا تو پتہ ہی چلے گا کہ جو ساری زندگی بہت سارے نیک عمل کیے ہیں وہ 1 کلو کے برابر ہیں، اور جو شخصیت کی خرابی تھی وہ 1 من کے برابر ہو چکی ہے. کچھ لوگ تعصبات میں جیتے ہیں. تعصب تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول چیز ہے ہی نہیں نا. تو انانیت میں جیتے ہیں بہت سے لوگ. اس کو لے کے ہم پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے ساتھ کتنا بڑا عمل بھی لے کے آ جائیے. یعنی یہود، تعصب کی مثال یہود ہے. یہ عمل تو بہت پرفیکٹ تھا ان کا، بہت اچھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا، جانتے بوجھتے انکار کیا تھا.
یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا. اس کے بعد لے آؤ جو عمل بھی لانا ہے, نہیں قبول کیا جائے. گرچہ اس کے نتیجے میں لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان عمل میں بھی بڑی خرابی کرتا ہے, لیکن پھر وہ سلیکٹو عمل ہوتا ہے. کچھ جگہ پہ تو آدمی لگے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مچھروں کو چاندتے ہو اونٹوں کو نگل جاتے ہو, تو بعض جگہ پہ بہت پرفیکٹ ہوگا انسان, لیکن وہ اللہ کیا قبول نہیں ہوگا. اس پس منظر کو جب ہم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس راستے پہ قدم رکھیں گے تو یقین کیجئے ہم جنت کی اس منزل کے بارے میں پہنچیں گے جس کے بارے میں نے شروع کیا تھا کہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اتنی خوبصورتی کہ نہ کوئی نکالے گا اور نہ ہم نکال لے جائیں گے, نہ ہم چاہیں گے کہ ہم وہاں سے نکالے جائیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فبذالک فلیتنافس المتنافسون, کوشش کرنے والوں, کمپٹیشن کرنے والوں, کمپٹیشن کرنا ہے اس کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.